اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے یہ کام کرنے کا مقصد سیاست نہیں ہے، کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے، حکومت پر نکتہ چینی کرنا بھی نہیں ہے۔ صوفیزم کا پیغام ہے، عشق کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، محبت والے دلوں تک پہنچانا مقصد ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں عالم کی۔ عالم دو طرح کے ہوتے ہیں، یعنی علماء، عالم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک عالم میں سو کہلاتا ہے اور ایک عالم ربانی کہلاتا ہے۔ عالم ربانی اور عالم سو دونوں ہی ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں، دونوں ایک اذان دیتے ہیں، دونوں ایک نماز پڑھتے ہیں، دونوں ایک حدیث پڑھتے ہیں، دونوں کا طریقہ ایک جیسا ہوتا ہے، ایک ہی طریقے کے مطابق نمازیں ادا کرتے ہیں، ایک ہی طریقے کے تحت روزہ رکھتے اور کھولتے ہیں، ایک طریقے کے مطابق شریعت پر عمل کرتے ہیں، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک کو اس کا علم رب سے واصل کر دیتا ہے اور ایک کو اس کا علم رب سے دور کر دیتا ہے۔ دونوں نے چیزیں پڑھی، وہ ایک جیسی ہیں، دونوں کے پاس علم ایک جیسا ہے، دونوں کے پاس سند ایک جیسی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ عالم ربانی انبیاء کی مثل ہیں اور وہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے گرد، خواجہ معین الدین چشتی وہ بھی عالم تھے، ان کے گرد ہر مسلک کا، ہر مذہب کا بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک چیزیں، سب ایک چیزیں، دونوں کو اگر کعبے بھیجے، دونوں ایک ہی کعبے میں جائیں گے، ایک جیسی مدد کریں گے، لیکن دونوں میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ کہ ایک ہے کہ وہی علم پڑھ کے فتنوں کو دبا دیتا ہے، ایک ہے وہی علم پڑھ کے فتنوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک وہی ہے جو اللہ کے عشق کا درس دیتا ہے، اللہ سے واصل کر دیتا ہے۔ ایک ہے کہ وہی علم پڑھ کے اس کے لیے وہی علم حجاب بن جاتا ہے۔ اب دونوں میں فرق کون سی چیز کرتی ہے؟ ظاہر میں دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن ایک کا باطن خراب ہے اور ایک کا باطن درست ہے۔ دونوں میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ ہے ذکر قلب۔ ذکر قلبی میں دونوں کا فرق ہے، باقی ہر چیز ظاہراً سیم ایک جیسی ہے۔ ذکر قلبی کی خاصیت کیا ہے؟ ذکر قلبی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دل میں نور پیدا کر دیتا ہے، دل کو روشن کر دیتا ہے، سینے کو منور کر دیتا ہے۔ جب سینے کو منور کیا، سینہ روشن ہوا۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ سینہ روشن ہے تو سوزے سخن ہے عین حیات۔ اصلی زندگی تب ملتی ہے جب سینہ اللہ کے نور سے منور ہو جائے۔ سینہ جب منور ہو گیا، اس کے بعد وہ عالم جو چیز پڑھتا ہے، جو علم حاصل کرتا ہے، وہی علم جب اس کے سینے میں جاتا ہے تو وہ علم بھی نور بن جاتا ہے اور نور سے لوگوں کو ہدایت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہی نور جب اس کی زبان پہ آتا ہے تو لوگوں کو بھی ہدایت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب دوسرا جو ہے، دوسری کیٹیگری ہے، جو دوسرا عالم ہے، اس نے ذکر قلب نہیں کیا، اس کا دل روشن نہیں ہوا، اس کا دل زندہ نہیں ہوا، اس کے دل میں تاریکی، اس کے دل میں اندھیرا، نہ فلسفی سے نہ ملا سے غرض مجھ کو، یہ دل کی موت، اندیشہ نظر کا فساد۔ جب اس کے اندر علم گیا،
جس کا سینہ تاریخ ہے، جب علم گیا تو وہ علم فتنہ بن جاتا ہے، وہ فرقہ واریت کو جنم دیتا ہے، وہ انتہا پسندی دہشت گردی کو جنم دیتا ہے، اور وہ نفرتوں کو جنم دیتا ہے، وہ زیر زبر کے فرق سے کفر کے فتوے لگا دیتا ہے، جبکہ ظاہراً دونوں ایک جیسی ہیں، ظاہراً عبادت دونوں کی ایک جیسی ہے، لیکن فرق باطن کا ہے۔ ایک کا باطن روشن ہے اور ایک کا باطن تاریک ہے، اور اللہ دیکھتا ہی باطن کو ہے۔ امام حسین وہی نماز پڑھتے تھے، یزید بھی وہی نماز پڑھتا تھا۔ اسی طرح جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے وہ بھی وہی نماز پڑھیں گے، دجال بھی وہی نماز پڑھے گا۔ فرق باطن کا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا سینہ مبارک وہ سراپا نور، اور وہ دجال اس کا سینہ تاریک، وہ سراپا فتنہ انگیز، وہ فتنوں کو جنم دے گا، وہ فرقوں کو جنم دے گا، وہ دہشت گردی کو جنم دے گا، وہ نفرتوں کو جنم دے گا، وہ جھگڑوں کو جنم دے گا۔ جبکہ امام مہدی علیہ السلام وہ عشق اور محبت کی تعلیم دیں گے، کیونکہ وہ ذات ہی سراپا نور ہے۔ تو دونوں میں فرق اور واضح کرنے والی چیز ذکر قلبی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو نمازیں بھی معراج کی رات آئی تھیں۔ پہلے کیا کرتے تھے؟ پہلے کس چیز کی تبلیغ ہوا کرتی تھی؟ پہلے کس چیز کی دعوت تھی؟ ذکر قلب کی۔ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا، ان کی نوری نظر میں جو آتا، اس کا دل روشن، دل زندہ ہو کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا تھا، اور ہر بندہ ذکر الہی کی مستی میں دلوں کو روشن کرتا تھا۔ جب نمازیں آئیں تو جب نمازیں اندر گئیں تو وہ بھی نور بنی اور وہ سیدھا رب سے واصل ہو گئے۔ جن کے سینے تاریک ہیں، جن کے سینے منور نہیں ہیں، جن کے سینوں میں اندھیرا ہے، جن کے دل مردہ ہیں، ان کو نمازیں بھی اکثر فائدہ نہیں دے سکتی، فتنہ بن جاتی ہیں۔ تو سینوں کو روشن کریں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جس کو میں ہدایت دینا چاہتا ہوں اس کا سینہ فراخ کر دیتا ہوں، جس کو گمراہ کرنا چاہوں اس کا سینہ سکیڑ دیتا ہوں۔ سینہ فراخ ہونے سے کیا مراد ہے؟ جب ذکر قلبی کے ذریعے جب نور سینے میں جاتا ہے تو اس کے اندر ذہن میں بھی وسعت آتی ہے، اس کا ویژن وزڈم بڑھتا ہے، ہدایت کا سرچشمہ بنتا ہے، اور جس کا سینہ سکڑا ہوا ہو اس کے سامنے حق بات کریں اسے کبھی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اس کا سینہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہدایت کا علم اس کے سینے میں جائے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس فہرست میں شامل ہوں جو عالم ربانی کہلاتے ہیں، جنہوں نے فتنوں کو دبایا ہے، جنہوں نے فرقہ واریت کو دبایا ہے، جنہوں نے انتہا پسندی کو دبایا ہے، جنہوں نے عشق اور محبت کی تعلیم دی ہے، جنہوں نے لوگوں کو فیض دیا ہے، جن کے پاس جانے سے وہ فقراء ہیں، ان کے پاس جانے سے غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تو آپ کو دل کا انتخاب کرنا ہوگا، آپ کو قلب کا انتخاب کرنا ہوگا، آپ کو اپنا قلب اللہ کو دینا ہوگا، آپ کو اپنا قلب مالک کے سپرد کرنا ہوگا، قلب کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو دھڑکنیں محسوس کریں، اپنے دل کی دھڑکنوں پر توجہ دیں، ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسرے کے ساتھ ہو ملیں، اللہ اللہ اللہ۔ وضو ہے یا نہیں ہے؟ دل کا وضو پانی سے نہیں ہونا، دل کا وضو اللہ کے نور سے ہونا ہے۔ یہ جو نور ذکر قلب کی وجہ سے جو آپ کے سینے میں نور پیدا ہوگا تو پھر آپ عالم ربانی بننا شروع ہو جائیں گے۔ سینہ پورا منور ہو گیا تو جب آپ علم حاصل کریں گے تو وہ علم بھی نور بن جائے گا۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں، اور ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ اللہ اللہ۔
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.